برادران محترم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی عظیم شخصیت کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا مقام اور رتبہ تلامذہ نبوی میں شاگردان رسول میں دوسرے نمبر پر ہے، جنہیں لوگ فاروق اعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جن کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو اپنے قبیلے کے اعتبار سے قریشی ہیں، اور عظیم اور حسن کی بات یہ ہے کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے ساتھ ملتی ہے، اسی طرح سے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتویں پشت میں رسول اللہ کے دادا اور آپ کا دادا ایک ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر پھر آگے سلسلہ دیکھیے تو وہی سلسلہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ میں زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گا، وقت کی قلت کے پیش نظر صرف جھلکیاں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جوانی میں بہت طاقتور انسان گنے جاتے تھے، ان کی قد پورے مکہ مکرمہ اور قریش میں سب سے اونچی تھی۔ وہ بہترین لمبی لمبی مونچھیں رکھتے تھے، اور جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ان میں ایک کھڑا ہے، اور قد اتنی بلند تھی کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر اپنی ٹانگ سے اس پر بیٹھ جاتے تھے، اور قوت یہ تھی کہ جوانی میں چیلنج کرتے تھے کہ جب کہیں اونٹ ذبح ہوتا تھا تو اس کے چمڑے پر، جو کہ وہ چمڑا تر ہوتا تھا، اس پر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں جماتے تھے۔ 70 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے تھے، مگر عمر کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی تھی، جنبش نہیں آتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں بغیر تمہید کے یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ دار ارقم میں ہر رات صحابہ کرام کی وہ مختصر سی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ظلم و ستم کی داستان سنایا کرتی تھی۔ اصحاب رسول میں غلام اور دیگر ایسے ضعیف صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسلام کی قبولیت کے بعد اللہ کو ایک ماننے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو ان پر ظلم ہوتا تھا، اس ظلم کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ ہمیں انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، ہمارے سینوں پر بھاری پتھر رکھے جاتے ہیں، ہماری ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر ہمیں گھسیٹا جاتا ہے، ہمیں طرح طرح کا ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے،
حتیٰ کہ چٹائیوں میں ڈال کر مرچ کی دھنیاں دی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی اس داستان کو سن کر اس دار ارقم میں اپنے رحم کے آنسو اپنے چہرے پر لاتے تھے۔ ایک دن اسی داستان کو سن رہے تھے کہ وہ مظلوم صحابہ کی جماعت، جن میں خباب تھے، جن میں بلال تھے، جن میں صہیب تھے، جنہوں نے سمیہ کے خاوند یاسر نے، اس طرح عمار نے اپنی ماں کے بارے میں، اپنے بارے میں ظلم کی داستان سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے رب ذوالجلال سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ باری عز و جل تو اسلام کو 2 عمر میں سے 1 عمر کے ذریعے سے طاقت عطا فرما۔ بس یہ داستان میں آنسو بہاتے ہوئے یہ دعا مانگی۔ صحابہ کرام نے اس دعا کو سنا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ معمولی دعا نہیں تھی۔ یہاں پر میں حسن کی بات بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وہ مکان جو مجھ سے تعمیر تو نے کرایا ہے اس کا مکین میری اولاد میں سے ہو، تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، مگر 5000 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دعا کس نے قبول فرمائی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو رات کو دعا فرمائی، صبح کو جو تلوار عمر رسول اللہ کے خلاف اٹھا کر لانا چاہتے تھے، رسول اللہ کے غلام بن کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ ہر شخص کو اسلام کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ اسلام کی ضرورت ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں جو صیغہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ سمجھ آئی ہے میری بات؟ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے، ہر شخص کو اسلام کی ضرورت ہے۔ میں واقعہ لمبا ہے بتانا نہیں چاہتا، آپ کے علم میں ہے کہ تلوار لے کر جب وہ نکلے، جس رات دعا ہو رہی تھی، ایک طرف دعا ہو رہی ہے، دوسری طرف وہاں ندوے میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ایسا جری شخص ہے جو کہ قتل کر دے، اعوذ باللہ شہید کر دے۔ وہاں عمر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ یہاں تدبیر ہو رہی ہے اور دعا سے تقدیر کا فیصلہ بدلا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آ رہے تھے تو کسی شخص نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو، کس ارادے سے جا رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو وہاں میرے دوست اور بزرگوں نے کہا جاؤ تم اپنے گھر کی خیر مناؤ۔ اس وقت ان کا بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کی بہن حضرت عمر کی بہن فاطمہ جس کا نام، وہ اسلام قبول کر چکی تھیں، فوراً گھر کی طرف گئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر کان لگائے، سنا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، خباب موجود ہیں جو ان کو قرآن سکھا رہے ہیں، اور حضرت عمر کا بہنوئی اور حضرت عمر کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے۔ غصے سے دستک دیتے ہیں کھولو، حضرت خباب چھپ جاتے ہیں اور حضرت سعید دروازہ کھولتے ہیں، اور جب دروازہ کھولتے ہیں پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے، کیا ہو رہا ہے؟ میرے دوستو، چھپایا نہیں جاتا، بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اے عمر، جس اللہ پر ایمان لا چکے ہیں جان چلی جائے گی، ایمان نہیں جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غصے میں آ کر اپنے بہنوئی کو تلوار نکال کر جب وار کرنا چاہتے ہیں، بہن آگے آ جاتی ہے، کہتی ہے میرے خامد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے میری لاش اٹھے گی، اس دین کے لیے میں اپنے خامد سے پہلے اللہ پر قربان ہونا چاہتی ہوں۔ تماچا مارتے ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ بہن کو تماچا لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ایمان میں لغزش نہیں آتی، اس کے اسلام میں
کوئی جنبش نہیں آتی، وہ برابر کہتی ہے عمر جو سزا تجویز کرو تم کر لو، جس رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں اب اس بیعت کو ہم فسخ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصراً یہ کہ جب عمر اپنی بہن کو اس حالت میں اس عزم کے ساتھ دیکھتے ہیں، اصل میں ادھر سے فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا، کہتے ہیں اچھا وہ قرآن مجھے تو سنا دو۔ اس نے کہا یہ مقدس وحی ہے جو رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوئی ہے، اس مصحف کو سننے کے لیے طہارت چاہیے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت چاہیے، اب اس شرط پر تجھے ہم قرآن سنائیں گے کہ تو غسل کر۔ وہ غسل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سورۃ طٰہٰ جب سنائی جاتی ہے، یہاں میں خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں۔ عمر اسلام لائے، رسول اللہ کی دعا کے ساتھ لائے، اور وہ دعا کس نے قبول کی؟ لیکن مجلس رسول سے پہلے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچنے سے پہلے جب یہ خبر سن لی تھی تو ایمان لا چکے تھے، عمر جب قرآن سن چکے تھے تو اسلام لا چکے تھے۔ قرآن سننے سے عمر اسلام، اور جب قرآن پڑھ رہے تھے تو شہادت حاصل کی۔ پہلی رکعت میں نماز میں تھے، ہاں آپ کے علم میں ہے نہیں، فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے کس نے شہید کیا تھا بتاؤ؟ کون تھا؟ فیروز کون تھا؟ ابو لولو کون تھا؟ میرے دوستو، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ابو لولو فیروز وہ موجوسی تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ میرے دوستو اور بزرگوں، جنہوں نے اپنی خلافت میں ایران کو، بولو ایران کو، روم کو، عراق کو، مصر کو کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں، اور فتح ہوئے، اور بیت المقدس میں جس انداز میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، وہ تمہیں اس واقعہ کا علم ہے کہ ایک ایک منزل پر کبھی مہار خود پکڑتے اور غلام سوار ہوتا تھا، کبھی غلام مہار پکڑتا اور آپ سوار ہوتے تھے۔ جہاں جب منزل وہاں پہنچی کہ بیت المقدس قریب آیا، وہاں باری کس کی تھی مہار پکڑنے کی؟ کس کی تھی؟ عمر کی تھی۔ کس کی تھی؟ اور اوپر بیٹھنے کی باری کس کی تھی؟ اس غلام نے کہا اب تو میں مہار پکڑوں اور آپ اوپر بیٹھیں، یہودی آپ کو دیکھیں۔ فرمایا نہیں، انصاف اور عدل میں جو راستے میں یہ طے ہو چکا ہے سفر میں منظریں، اس طرح سے لگام میرے ہاتھ میں ہوگی، مہار میرے ہاتھ میں ہوگی، اور غلام سوار ہوگا۔ یہودی راہب کتاب کھول کر بیٹھے تھے، وہ اپنی ان کتاب کی نشانیوں میں دیکھنا چاہتے تھے کہ بیت المقدس بغیر جنگ کے کون حکمران فتح کرے گا، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ وہ اب اس اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی نشانی نہیں مل رہی۔ صحابہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا اوپر والا جو سوار ہے وہ غلام ہے، جو خلیفہ ہے اس کے ہاتھ میں مہار ہے۔ جب انہوں نے عمر کے کرتے پر پیمند گنے، اور 12 پیمند تھے، جب عمر کی شخصیت کو دیکھا تو ان راہبوں نے کہا ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں تمہیں دینا چاہتے ہیں، اس اعلان کے ساتھ کہ ہماری کتاب تورات میں اس بیت المقدس کے فاتح کی جو نشانیاں لکھی گئی تھیں عمر وہ تجھ کے اندر ساری موجود ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ محمد رسول اللہ کس کے رسول ہیں بتاؤ؟ محمد اللہ کے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فرمایا کہ ان پر ایمان لانے والے جو آپس میں بھائی بھائی لیکن کافروں کے مقابلے میں کیا ہے بتاؤ؟ شدید ہیں، ان میں غیظ و غضب بھرا ہوا ہوتا ہے، کفر کے لیے ان کے دل میں کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ کافروں کے لیے مومن کے دل میں کوئی رعایت ہے بتاؤ؟ نہیں ہے۔ اور آگے پھر سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر نور کے نشان ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر کا چہرہ میں کیا بتاؤں، اگر سیرت پہ جاؤں ایک علیحدہ ٹاپک ہے، تمہید باندھے بغیر بتا رہا ہوں۔ میرے دوستو، عمر قرآن پڑھتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے
آپ کے چہرے پر 2 نالیوں کے نشان بن چکے تھے. عمر سجدے کرتے تھے, اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ ماتھے مبارک پر نور کا نشان تھا. عمر کی تنازع دیکھو کہ جس سے روم ڈرتا تھا, جس سے ایران ڈرتا تھا, جب دیکھنے والے CID آئے, مباحث والے آئے کہ اس خلیفہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں جس سے کفر کے ایوان لڑ رہے ہیں, مدینہ میں وہ پہنچے اور انہوں نے کہا تمہارا امیر المومنین کہاں ہے؟ اس وقت امیر المومنین کہاں تھے؟ امیر المومنین مسجد نبوی کے صحن میں اپنے سر کے نیچے درہ لے کر سوئے ہوئے تھے, پڑ گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں کیسے بتاؤں نشانیاں؟ اور صرف اللہ نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, کہ ہم نے ان کی مثالیں کس میں بیان کی ہیں؟ تورات اور وہ راہبوں نے وہ نشانیاں بتائیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دار ارقم میں پہنچے, اسی طرح سے اس امام کو اپنی زبان پر قرآن سننے کے بعد اس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں, مگر کیونکہ تلوار تھی ہاتھ میں تو دور سے دیکھا کس نے؟ حضرت امیر حمزہ نے. کس نے دیکھا؟ حضرت امیر حمزہ نے. وہ کون تھے حضرت امیر حمزہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں. اور ان کا کیا مقام ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو. کس نے یہ خطاب دیا تھا شہیدوں کے سردار امیر حمزہ ہیں؟ زور سے کہو. یہ خطاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اسے توڑا جا سکتا ہے؟ ہاں میرے دوستو, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے, نمونہ اس کو ہم کھل کے محمد کا دکھائیں گے, اگر نیت نہیں اچھی تو اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. میرے دوستو, جب حضرت امیر حمزہ کی یہ کلمات سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس نے سنے؟ کیونکہ حضرت امیر حمزہ دار ارقم کے دروازے پر چوکیداری کیا کرتے تھے چچا, لیکن اپنے بھتیجے کی چوکیداری کیا کرتے تھے. میرے دوستو, اسلام کے سپاہیوں کے حوالے آپ کو دوں گا. اب جب دیکھا کہ میرے چچا جو کہ اس وقت دروازے پہ متعین ہیں اور ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں, مالک یا حمزہ, یا عم, اے میرے چچا کیا بات ہے؟ نے کہا عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں. فرمایا اس کو آنے دو, میری دعا رات کی قبول ہو چکی ہے. میرے دوستو, عمر جب پہنچے حضور نے اس کے کرتے سے پکڑ کر پہلے فرمایا عمر بتاؤ کہ تم کیا دل میں رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا آیا تو قتل کے ارادے میں تھا, مگر اپنے آپ کو قتل کروا چکا ہوں, یعنی بیچ چکا ہوں آپ پر اور ایمان قبول کیا. میں تاریخ کے حوالے سے احادیث کی روشنی سے بتا رہا ہوں کہ جب دار ارقم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو وہاں اس وقت 39 صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی, اور جب عمر اسلام لائے تو اتنے زور کے ساتھ تکبیر ہوئی تھی کہ پورے مکہ کی پہاڑیوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں جناب تکبیریں ہوتی ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ عمر جب اسلام لائے تو اس کی تکبیر پورے مکہ میں گونجی؟ کہو اللہ اکبر. میرے دوستو, جب آواز پورے مکہ کے گھروں میں پہنچی تو وہ ابو جہل جو اس انتظار میں تھا کہ کیا خبر آتی ہے, اس نے جب سنا کہ نعرہ کیا لگ رہا ہے, بولو زور سے کہو کیا ہو رہا تھا؟ میرے دوستو, اس نعرے کو کافروں نے اور مشرکین نے پسند نہیں کیا تھا. جب یہ نعرہ لگا تو مکہ کے ہر گھر میں تہلکا مچ گیا کہ عمر اسلام, عمر اسلام. میرے دوستو, شیطان نے اپنے سر پر مٹی پھینکی, اور یہی وجہ ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کا اسلام یہ ہے کہ جب سے وہ مسلمان ہوئے ہیں شیطان جس راستے سے عمر رہتے ہیں اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے. عمر سے شیطان ڈرتا ہے, اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں, اس میں وظیفہ بھی ہے. تم اگر برا خواب دیکھو اٹھو, اس وقت اللہ اکبر کہو, اس کے بعد تم بائیں طرف تھوکو, اس کے بعد درود شریف پڑھو, اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھ دو. میں کہتا ہوں اگر جنات بھی ہیں تو وہ بھی بھاگ جائیں گے. کیوں سی ایسی بات ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں, وقت نہیں, میں کیسے بیان کروں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دار ارقم میں جو نعرہ لگا ہے
अब ये नारा सिर्फ दार अरकम में नहीं लगेगा, बल्कि जिस बैतुल्लाह को आपके लिए बंद कर दिया गया है, अब उमर के हाथ में तलवार होगी, आप आजान दिलाएं या ऐलान करें, सहाबा को सभा में खड़ा करें और नमाज में जोर से कहें, क्या कहें? जोर से कहें क्या? ऐ नबी, आप नमाज में अल्लाह अकबर कहते हुए क़याम करें, रुकू में जाए तो क्या कहें, और जब सजदे से उठे तो क्या कहें? उमर की तलवार मुहाफिज बनकर खड़ी होगी। ऐलान किया उमर ने फरमाया, ऐ मुशरिकीन, ऐ कुरैशी मक्का, ऐ नदवा के बड़े बड़े गुंडों, सुन लो इस बात को, अगर तुम अपनी बीवियों को बेवा करना चाहते हो या अपने बच्चों को यतीम करना चाहते हो, आज के बाद अगर तुमने मेरे रसूल को मस्जिद हराम में नमाज से रोका तो फिर तुम्हारा अंजाम यही होगा। अब बताओ कि बैतुल्लाह का दरवाजा किसने खुलवाया? जरा जोर से बोलो, किसने खुलवाया? मस्जिद नबी की जमीन किसने खरीदी? हजरत सिद्दीक अकबर ने। किसने खरीदी? और फिर मेरे दोस्तों, मैं कैसे बताऊं आपको, अगर इन यारों को छोड़ दो तो तुम्हारे लिए हरमैन शरीफैन में दाखिला कैसे हो सकता है? तो सारी तारीख इनके साथ है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए। उस इस्लाम के बाद इस्लाम का सर बुलंद यूं हुआ जब हिजरत फरमाई, एलानिया फरमाई, इस तरह से मदीना पहुंचे, उसमें तमाम ग़ज़वात में शिरकत की। अब मैं मुख्तसर करता हूँ क्योंकि मैं वक्त की तवालत को का एहसास करते हुए कि आप लोग बड़े शौक से बैठते रहें, इतना अर्ज़ कर दूं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त अपनी खिलाफत में थे, उस खिलाफत में आपके हाथों से अल्लाह ने बहुत सारे मुल्क फतह कराए थे। दर हकीकत इसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी। आओ बड़ी जुर्रत के साथ तुम्हें वो रसूलुल्लाह का ख्वाब बताता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा की तरफ रुख करके बैठते थे। कैसे बैठते थे? यानी इमाम जब सलाम फेरता है तो किस रुख में बैठता है? मुसल्लीन की तरफ। आप अपना रुख सहाबा की तरफ करके फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, मैंने रात को ख्वाब देखा है, या रसूलुल्लाह जरूर बताइए। फरमाया, मैंने देखा बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़ा खेत है, उसके अंदर फल हैं, उसके अंदर खेतियां हैं, बहुत बड़ा खेत है, लेकिन उसे पानी की जरूरत है। उसको किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। मैंने देखा ख्वाब में, हजूर फरमा रहे हैं, कौन देख रहे हैं ख्वाब? हजूर अकरम फरमाया, मैंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक ने कुएं से डोल खींचना शुरू किए, मगर दिक्कत के साथ कि वो खींचते थे, उनको कुव्वत बहुत लगानी पड़ती थी। फिर उन्होंने पानी उस खेत के अंदर डाला जरूर है, मगर पूरा खेत भरा नहीं। फिर फरमाया कि उमर फारूक ने वो डोल लिया और इतनी तेजी के साथ खींचा। हदीस की रोशनी में हजूर का ख्वाब बता रहा हूँ। फरमाया कि मैंने ख्वाब में उमर के हाथों से ऐसी तेजी से खींचते हुए डोल देखी कि अपनी जिंदगी में किसी को ताकत के साथ ऐसे नहीं देखा। फरमाया खींचे और पूरे खेत को सैराब कर दिया और पानी पूरे खेत के ऊपर रमा दमा था। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क्या ताबीर है? फरमाया, इसकी ताबीर यह है कि उमर दुनिया के कोने कोने में इस्लाम को बुलंद कर देगा। उमर इस दुनिया में इस्लाम को फैलाएगा। वही उमर थे जब खिलाफत राशिदा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें जिस वक्त खलीफा बनाया, अमीरुल मोमिनीन बनाया, तो किसी ने पूछा, है सिद्दीक, तो उन्हें उमर फारूक को क्यों बनाया? ने कहा, मुझसे जब अल्लाह पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि रसूलुल्लाह की जुबान से जो कुछ मैंने सुना था और अपनी आंखों से जो कुछ देखा था, उमर की मौजूदगी में किसी को इनसे अफजल नहीं पाया था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उमर जब आए अपनी उस खिलाफत में, तो मेरे दोस्तों, उमर ने क्या किया? उमर ने अपनी फौजों को हर जगह रमा दमा किया। ये मैंने मुल्कों के नाम गिनवाए और उनमें 35 लाख मुरब्बा जमीन पर उमर की हुक्मरानी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बावजूद इसके अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन हमेशा इस फिक्र में रहते थे कि इस्लाम भी फैले और मईशत और माशरत का निज़ाम भी दुरुस्त हो जाए। इसी तरह से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात ज़हनशीन कर लें कि जहां तक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की
अपनी खिलाफत में कामयाबियों का तस्वर है, उसकी एक अलहदा दास्तान है। लेकिन अगर ذاتی जिंदगी पे आऊं, मेरे दोस्तों, जिनकी हुकूमत का डंका रोम और ईरान में बज रहा हो और उसके बाद रात को वो अंधेरों में गश्त करते हों, बताओ कि ऐसा हाकिम दुनिया में कोई आएगा? बताओ। रात को गश्त कर रहे हैं। एक वाकया देता हूं, मुख्तसर करता हूं। गश्त के दौरान में एक घर से आधी रात के वक्त गुजरते हैं, जहां पर से माँ और बेटी के दरमियान गुफ्तगू की आवाज सुनते हैं। क्या सुनते हैं? माँ और बेटी की गुफ्तगू। माँ कह रही है, बेटी महंगाई का दौर है, दूध बहुत कम है, इसमें पानी मिला दो। बेटी जवाब में कह रही है कि अम्मा, तुझे मालूम है कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की हुकूमत है। माँ कहती है, बेटी उमर इस वक्त मौजूद नहीं है। बेटी उस आधी रात में जो रिश्ता खुदा के साथ बनाती है और उस रात के हिस्से में जो खुदा का खौफ रखती है, उमर अपने कानों से सुनकर झूम जाते हैं। बेटी जवाब में कहती है, अम्मा उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर ने जवाब सुना, आंखों में आंसू आ गए, झूम गए, दीवार के पास खड़े हैं। कहा, आधी रात है, दस्तक नहीं देना चाहता। सुन लिया, मकान पे निशान लगा दिया। मस्जिद नबवी में आके हाथ उठाते हैं, कहते हैं, बारी अज़्ज़ व जल, ये बेटी, ये मेरी सल्तनत की ये बेटी, जिसका रिश्ता तेरे साथ ऐसा है कि जो आधी रात को तेरा खौफ दिल में रखती है, मेरे बेटे के लिए तू मुझे अता फरमा दे। सुबह को घर पे दस्तक देते हैं। हजरत आसिम अपना बेटा साथ ले जाते हैं और दस्तक देकर उस बूढ़ी माँ को मुखातिब करके कहते हैं कि मैं वो बात दोबारा सुनने आया हूँ जो तेरी बेटी ने रात कही थी, और रिश्ता मांगने आया हूँ कि तू अब मेरे बेटे के लिए इसका रिश्ता दे दे। हजरत उमर को जब रिश्ता उन्होंने दे दिया, हजरत उमर की वो बहू ये कहती हैं कि हजरत उमर जब घर में जब भी आते थे तो मुझसे यूं मुखातिब होते थे, बेटी वही कलमा जो आधी रात को तूने कहा था दोबारा कहो। और मैं हमेशा यही कहती थी कि उमर का रब तो देख रहा है, उमर का रब देख रहा है। आज भी उमर का अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं, फिर उसी आसन से और उसी नेक बच्ची के बदन से फिर जब आल में ऐसा बच्चा आया कि जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। क्या नाम है उसका? उमर बिन अब्दुल अजीज है, जो उमर सानी कहलाते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे कैसे आवाज दूं, मुख्तसर करता हूं। यहाँ पर ये मैं बता दूं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो जिन्होंने बड़ी सल्तनतों को ललकारा था, इस्लाम के झंडे को पूरी दुनिया में लहरा दिया था, जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा ऐसी खूबसूरती के साथ उठे कि आपका दायां हाथ किसके कंधे पर था? बोलो। सिद्दीक अकबर के कंधे पर था। और बायां हाथ किसके कंधे पर था? फारूक आज़म के कंधे पर था। सहाबा इस मंजर को देखकर, खूबसूरत मंजर है कि जिसमें दो यार दाएं बाएं और हुजूर उनके दरमियान में खड़े हो रहे हैं, तो सहाबा जब मुस्कराए तो हुजूर ने फरमाया, मुस्कराओ जरूर, एक खुशखबरी भी सुन लो। हाँ कज़ा नबा तो यौमल क़ियामा, जैसे तुम यहाँ आज देख रहे हो, क़यामत के दिन हम तीनों यार ऐसे उठाए जाएंगे। जो बरकतें और जो रहमतें अल्लाह और उसके फरिश्ते रोजाना मस्जिद नबवी में रोज़े अक़दस पर नाज़िल फरमा रहे हैं, वही बरकतें, वही रहमतें, वही दरूद और सलाम सिद्दीक़ उमर को भी अता हो रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ईमान के अंदर कुव्वत पैदा करो। हम ये साबित करें कि हम खुलफाए राशिदीन की इक्तदा करेंगे, और ये बात ज़हनशीन कर लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो उमर से दोस्ती रखता है गोया वो मेरे साथ दोस्ती रखता है, जो उमर से बुग़्ज़ रखता है गोया मेरे साथ बुग़्ज़ रखता है। बहुत सारी अहादीस हैं, उनका अहाता नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिहाद के लिए कितने फिक्रमंद रहते थे, हत्ता के मदीने में रहते हुए उनकी तमन्ना क्या थी बताओ? बोलो। इसी पर खत्म करता हूँ। क्या तमन्ना थी?
شہادت کی تمنا تھی. اور آخری حج میں جب گئے تو کیا دعا مانگی کہ اللہ مجھے شہادت بھی دے اور بلد رسول میں دے. کہاں دے؟ مدینے میں شہادت دے، تاکہ جار غار کے ساتھ رسول اللہ کے مزار میں جگہ بھی ملے. ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں، اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر کو شہادت ملی جس کی شہادت پر محراب گواہ بنا. کون محراب؟ محراب مسجد کا محراب گواہ بنا. قرآن پڑھتے ہوئے شہادت آئی، قرآن گواہ بنا. نماز پڑھاتے ہوئے شہادت آئی، صحابہ گواہ بنے. اور جو ہی خون نکلا تو نماز نہیں توڑوائی، عبد الرحمن بن عوف کو آگے کھڑا کر دیا، نماز کو جاری رکھوایا. جو ہی نماز ختم ہوئی صحابہ سے پوچھتے ہیں کس نے مجھے خنجر مارا؟ کہا کہ موجوسی نے. کہا الحمدللہ کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے وار نہ ہوا. کہا کون تھا؟ میرے دوستو، اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار دیا. لیکن تاہم میں یہ بتا دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی. انشاءاللہ اگلا جمعہ حضرت عثمان غنی پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد حیدر کرار پر ہوگا. پھر عشرہ مبشرہ کو مکمل کروں گا، پھر جرنیل صحابہ کو مکمل کروں گا، پھر تابعین کو لاؤں گا، بتاؤں گا اسلام کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے. جس تاریخ میں یہ بات ہے کہ ہمارے خلیفہ کے خط سے صرف یہ نہیں کہ ان کی حکومت اس زمین پر انسانوں پر تھی، دریاؤں کو خط لکھ کر دریاؤں کے رخوں کو پھیر دیا کرتے تھے. میرے دوستو، آگ نکلی تو چادر مبارک دے دی، زرد لایا تو درا زمین پر مارا. اور عمر کی بات کرتے ہو جس کی سلطنت کائنات میں تھی، کہ جس وقت خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران میں نگاہ کہاں پڑ رہی ہے؟ کون پڑھا رہا ہے بتاؤ؟ اللہ. 1000 میل دور ایک ایسے قافلے پر اللہ نظریں جلوا دیتے ہیں. عمر خطبے کے دوران کہتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل، اپنے پہاڑ کی دامن کو دیکھ، دشمن آیا ہوا ہے. عمر جمعہ پڑھا رہے ہیں، آواز اللہ تعالیٰ 1000 میل دور اس قافلے میں پہنچا رہے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، ویلڈ سیٹ نہیں تھے مگر ہواؤں پر بھی حکمرانی تھی. اور یہ کس نے آواز پہنچائی؟ اللہ نے. آواز ہم بلند کرو کہ وہ رب جس نے بدر والوں کی نصرت کی، وہ اللہ جس نے مہاجرین و انصار کی مدد و نصرت فرمائی، وہ اللہ جس نے خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کو جنوب افریقہ اور تمام کائنات عالم نے بر و بحر میں پھیلا دیا تھا. انشاءاللہ ہم جیسے ضعیف مسلمانوں سے بھی پوری کائنات میں اسلام کو پھیلائے گا.